الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ چونکہ وقت بہت بیت چکا ہے، اس لیے میں بلا تمہید اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ سٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ اللہ رب العزت علماء کا یہاں پر جمع ہونا، پروگرام کی سرپرستی فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میزبان محفل محترم حافظ عبدالماجد صاحب، بھائی اشتیاق صاحب، بھائی رضوان صاحب، انہیں بھی اور برادر عزیز مولانا محمد عاصم شاد صاحب، انہیں بھی میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر۔ اور آپ حضرات کا میں کس جذبے سے شکریہ ادا کروں، کن لفظوں سے شکریہ ادا کروں کہ رات کے اس پہر دشوار گزار راستے سے گزر کر آپ اس قدر محبت اور دینی جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ دین اسلام سے محبت کی عکاسی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ پروگرام سجائے جاتے ہیں اور مختلف پروگراموں کی مختلف غرض و غایت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک میں اپنے ذہن میں بات لیے رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو میں اسی کو محور بناؤں۔ اعمال اللہ رب العزت تب قبول کرتے ہیں جب عقائد صحیح ہوں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چند جملے جہاں کہیں موقع مل جائے عقائد پہ بول دیا کروں۔ اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ مجھ سے قبل آپ کس قدر محبت سے آنے والوں کو داد سے نوازتے رہے۔ وہ اگر مجھے پتہ ہوتا، میں پہلے پہنچ جاتا، تو میں بھی اسی حساب سے مجھے ایک اندازہ ہو جاتا۔ اب وہ اندازہ مجھے ہے نہیں، لہٰذا میں شروع کروں گا اور مجھے علم ہو جائے گا کہ میں نے کتنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔
اس وقت رات کا نصف پہر گزر چکا ہے. سادہ لفظوں میں کہوں تو اس وقت رات ہے. اس وقت مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا پہر ہے تو میں کہوں رات ہے. اور ایک کچھ فاصلے پر ایک اور شخص کھڑا ہو جائے اور وہ کہے دن ہے. وہ کیا کہے؟ سامنے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو. ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہوگا، وہ یقیناً غلط ہوگا. صاحبان توجہ ہے. میں مختصر وقت میں گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. میں کہوں رات ہے، ایک اور شخص کہے دن ہے، اور سامنے ایک کھڑا کہہ دے کہ تم دونوں صحیح کہتے ہو، ہم دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. اور وہ جو سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ٹھیک ہو، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں. اب میں جو کہوں کہ رات ہے تو یہ حقیقت ہے. سہارا میں لوں گا اپنوں کا اور سناؤں گا انہیں جو پہلی دفعہ سننے آئے ہیں. میں جو کہوں رات ہے تو یہ حقیقت ہے. اور قاضی کا جملہ نوٹ فرما لیجئے، حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا. جو حقیقت کے مد مقابل آئے، اختلاف حقیقت سے کرے، وہ فساد کر رہا ہے اور ایسا شخص فسادی ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہلکی سی کو کم کر دیں، زیادہ نہیں، ہلکی سی. صاحبان توجہ ہے. کم از کم بندے میں اتنی جرت تو ہو کہ وہ حقیقت کو حقیقت کہہ سکے. کم از کم اتنی جرت تو ہو کہ وہ حقیقت کو حقیقت کہہ سکے. رات ہے، رات کہہ دیا. اور مجھے کوئی کہے کہ تو نے جو کہا رات ہے اس کی دلیل دے، تو میں کہوں گا کہ آسماں کی طرف نگاہیں اٹھا. اگر تو ابر صاف ہے، مطلب ابر آلود نہیں ہے، تو آپ کو تارے دکھائی دیں گے. یہ میرے دعوے پر دلیل ہے. اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے. اور اسے اگر کوئی کہے کہ تو نے جو کہا دن ہے اس پر دلیل دے، تو وہ دلیل تو نہ دے اور آپ جواب میں یہ کہہ دے تو دن نو مندہ ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو دن نو مندہ ہی نہیں، تو دن دا منکر ہے. میں کہا کرتا ہوں دن کو مانتا ہوں جب ہوتا ہے. تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. دن کو مانتا ہوں جب ہوتا ہے. اس وقت رات ہے تو رات کہوں گا، جب دن ہوگا تب دن کہوں گا. توجہ، میں جناب مولا علی کی امامت کا قائل ہوں. میں حضرت علی کو امیر المومنین مانتا ہوں، لیکن حضور جو مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرے تو یہ حقیقت ہے. بولیے نا میرے ساتھ بولیے نا. اتنی تو بندے میں جرت ہو کہ وہ حقیقت کو مان سکے. اتنی تو بندے میں جرت ہو کہ وہ حقیقت کا اقرار کر سکے. اور آنکھیں بند کر کے حقیقت سے یوں نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اور بولیے نا میرے ساتھ بولیے نا. تھک گئے ہو تو دعا کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اور بولیے، مسکرائیے ذرا، سبحان اللہ کہیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں جو نئے آئے ہیں انشاءاللہ
جو نئے آئے ہیں، اور میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، رب کی توفیق سے کہہ دیا کرتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جو نئے آئے ہیں اگر میرے نبی نہ بنے تو رہیں گے ان کے بھی نہیں، لیکن توجہ سے اگر سن لیں تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے۔ بولیے 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 بولیے، یہ حقیقت ہے، اور میں جو بیان کروں اس کی توحید کو، میں جو بیان کروں اس کی وحدت کو، میں جو بیان کروں اس کے الہ ہونے کو، میں جو بیان کروں اس کے معبود ہونے کو، تو یہ فساد نہیں، حقیقت ہے۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، بہت خوب مولانا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے، میرا نانا ایسا سخی تھا، توجہ ہوش میں بیٹھنا، میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، اس در سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، سبحان اللہ، حسین ہی بولیں، حسین ہی بولیں، وہ چپ ہوا اب حسین کی باری تھی، حضرت حسین بولے، حضرت حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، میرے جملے سمجھنا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے، اس دروازے والے کو کبھی اونگ آ سکتی ہے، یہ دروازے والا کبھی سو سکتا ہے، اس دروازے والے کا مجاور کبھی اعلان کر سکتا ہے کہ سال میں ایک ہی بار کھولیں گے، اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت دے کرم معاف سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، جاؤ دیکھو جا کے افغانستان میں ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مان جاؤ گل کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ یہ پتنی کسی نو چنگی نہ لگ دی ہوئے لیکن میں سنانی ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں جی، ہے کوئی اس دا شریک؟ میں اب رات کے اس پہر اس موضوع پر زیادہ دیر کیا جملے عرض کروں، بس ایک ہی صرف عرض کرتا ہوں، اللہ نے کیوں کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم؟ جنہوں نے توحید نال پیارے ہو ذرا بولو، نوجوانوں میری گل توجہ نال سننا، اللہ نے کیوں فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اور اس کا متضاد کیا ہے؟
عدل عدل کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کے اور اس کا متضاد اسی لیے ظلم ہے کہ جو اسے اس چیز سے ہٹا دے۔ چلو سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، مشکل نہیں کرتا بات۔ اے فلاں بڑا ظالم ہے، کیوں؟ اے میرا حق دبا گیا ہے۔ اللہ کرے میرا جملہ تیرے سینے تے جا کے لگے۔ اے فلاں بڑا ظالم ہے، کیوں؟ اے میرا حق دبا گیا۔ تیرا جڑا حق دبا جائے تو انہوں ظالم کہنا ہے، تے جڑا رب دا حق دبا جائے، جڑا رب دا حق دبا کے کسی اور نو دے دے وے، اللہ اس لیے فرماندے نے ان الشرک ظلم عظیم۔ نوجوانوں آج عہد کرو، کوئی بڈھا کوے نہ کوے، کوئی جدھر کھچے نہ کھچے، شرک والے پاسے نہیں جاؤ گے۔ بولو بولو بولو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں۔ سارے بولو اس دا کوئی شریک نہیں۔ بڑے بڑے جملے دنیا تے بولے جاندے نے اور بڑے بڑے جملے خطیب بول دے نے، اور ہر طبقے دا خطیب جس ایک موضوع نو چن لیندا ہے اسے موضوع نو بیان کردا ہے اور کہندا ہے کہ ایدے اے جڑی چیز میں بیان کرنی ہے اے عام ہوئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بیان کریں۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا نا، فلاں اہل بیت کا گستاخ، فلاں کے قریب نہ جانا یہ رسول اللہ کا گستاخ، جو شرک کرتا ہے وہ رب کا گستاخ ہے، جو شرک کرتا ہے وہ رب کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا حق چھین کر اوروں کو اس کے بندوں میں بانٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے، یہ توحید کا پرچار حقیقت ہے۔ بے شک۔ دوسرے جملے پر آتا ہوں، ختم نبوت حقیقت ہے۔ بولو 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 بولو، ختم نبوت حقیقت ہے، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ میں اگلے دنوں پرسوں میں نے ایک چیز پڑھی، میں چاہ رہا ہوں کہ میں علماء کی موجودگی میں بطور سبق کے جملہ سنا دوں، اور میرے ذہن میں بات آئی ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے جھوٹا ہونے پہ کئی باتیں دلیل ہیں اس کی اپنی، اس کی اپنی۔ ایک اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں محمد ہوں، پھر اس نے ایک اور دعویٰ کیا میں مہدی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں مہدی ہوں، اور یہ اس کی کتابوں میں موجود ہے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ میں آپ کو آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، آپ نے آگے پہنچانا ہے جہاں تک آپ میں سے ہر ایک مبلغ ہے دین اسلام کا۔ میں مہدی ہوں۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، جملہ پسند ضروری نہیں میں ہر جملے تے رولا پاواں، جملہ پسند آ گیا تو او دے وزن نو لوے ہو، وزن نو۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تمام سیرت کی کتابوں میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی یہ کہیں گے میں مہدی ہوں۔ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی یہ کہیں گے میں مہدی ہوں، بلکہ یمن کے علماء اور شام کے صلحاء حج کے موقع پر مطاف میں پہچان لے گے، اور حضرت امام مہدی ان سے جان چھڑا کے مدینے چلے جائیں گے، وہ مدینے پیچھے پہنچیں گے، مدینے سے وہ پھر مکہ آ جائیں گے حج کے موقع پر، اور تیسری دفعہ پہلے مکہ میں، پھر مدینہ میں، پھر مکہ میں مطاف والی جگہ پر آ کر پہچانیں گے حضرت امام مہدی کو، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یمن کے صلحاء ہوں گے اور شام کے علماء ہوں گے، وہ پہچانیں گے، اور کبھی بھی امام مہدی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ جو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد بولیے بولیے، میرے آقا کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے افضل بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے اطیب بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی،
فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، 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 اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ختم نبوت کے عقیدے پر جان جاتی ہے چلی جائے، بے شک مال لگتا ہے لگ جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں آئے گی، بولیے بولیے بولیے، ختم نبوت کے عقیدے میں کو میرے آقا آخری نبی ہیں، اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے اکمل کر دیا، ایک ہوتا ہے مکمل، وہ نقطہ عروج پہ پہنچے تو بنتا ہے کامل، کامل نقطہ عروج پہ پہنچے تو بنتا ہے اکمل، بولو نا یارا بولو نا، اچھا میں ایک معنی کرن لگا، بڑے بڑے حضرات میں کس دا نام لواں، سارے میرے محسن اور سرپرست حضرات دونوں طرف تشریف فرمانے، میں انہاں دی شفقت دا سہارا چاہنے ایک جملہ عرض کرن لگا، اکمل انہوں کہندیں کامل انہوں کہندیں، جے تو انہوں سمجھ آ جائے پنجابی تے پھر خوش دلی نال بولیو کہ میں تو اڈے عقیدے دی ترجمانی کر رہے ہیں، کامل انہوں کہندیں، جنہوں سمجھ آئے صرف وہ بولے، منو پتہ لگے بھی انہوں سمجھ آئیے تے انہوں میں جی ہور پڑھانا ہے، کامل انہوں کہندیں جدے وچوں نہ کچھ ہے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کچھ ہے پائی جا سکے، کامل انہوں کہندیں جدے وچوں نہ کچھ ہے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کچھ ہے پائی جا سکے، نہ کڈ سکدا ہے تیرے کول اتھارٹی نہیں، ہائے ہائے، نہ کڈ سکدا ہے تیرے کول کوئی اتھارٹی نہیں، تے نہ کوئی نویں شے او دے وچ شامل کر سکدا ہے تیرے کول کوئی اختیار، او نویں شے بھاواں مٹھی ہے تے بھاواں نمکین ہے، سو گئے ہو کہ ٹر گئے ہو کتے، اور نویں شے نہ وچ پا سکدا ہے خواہ نمکین ہے تے خواہ مٹھی ہے، تیرے کول کوئی اختیار، سارے بولو نا کوئی اختیار، کوئی اختیار، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی سوال نہیں، توجہ منو بولن دیو نا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو کہنا ہے نویں شے وچ پانی نہیں کڈنی نہیں، عمر نے تے نویں شے پائی ہے، اوے توجہ اوے توجہ، میں کیا کر سکتا تو انہوں، عمر نے تے نویں شے وچ پائی ہے، ہاں میں کیا ہاں پائی ہے، لیکن تنو سمجھنے چ غلطی ہوئی ہے،
عمر دا دور اے عمر دا نہیں حضور کہندے نے میرا دور ہے ہائے ہائے کاش تسی سمجھ دے تسی بول دے اے حضور فرماندے نے میرا دور ہے خیر القرون کرنی بھائی محمد جمیل سے خیر القرون کرنی قاف را نون یا کرنی اے دور میرا دور ہے کرنی قاف را نون یا قاف صدیق دا قاف آخر تک میرا دور ہے اب بولو نا بولو نا بولو نا کرنی را عمر دی را آخر تک میرا دور ہے عثمان نون کرنی عثمان دا آخر تک دا دن میرا دور ہے کرنی یا علی دا آخر تک میرا دور ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ابو بکر دا دور میرا دور ہے عمر دا دور میرا دور ہے عثمان دا دور میرا دور ہے علی دا دور میرا دور ہے کیوں اللہ جو کہندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اللہ فرماندے نے محبوب دین میرا ہے میرا دین ہے لیکن میں جدو تہانوں دے دیتا ہون اے دین تہاٹا ہے اسے واسطے سے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے اللہ تے مکی مدنی نہیں نا لیکن قرآن دی صورتاں کدی مکی نے اللہ فرماندے نے سونیا دین میرا لیکن جدو میں دے دیتا اے تیرا لیکن ہن جدو اے اس موقع تے کھڑے ہو نا حجت الوداع دے موقع تے الیوم اکملت لکم دینکم اجے تیرے سامنے جڑے کھلوتے نے انہاں نوں کہے دین تہاڈا ہے ایک جملہ اور علماء دے حوالے کرداں سبق سنان ہستے کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اے جڑا کنتم میں نا اے صحابہ نے میں ایک دم معنی نہیں کردا کنتم حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ ساری امت شامل ہوتی تو انتم ہوتا یہ کیا ہوتا انتم ہوتا یہ کنتم جو ہے یہ صحابہ ہیں اور وہ کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کیا ہے وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں وہ جو بلاتے ہیں وہ موجود ہے تو کنتم ہے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ بڑی معتبر ہے اصلی بولے باقی نہ بولے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ بڑی میگلا جملہ تاں بولنا ہے جو سارے بولن گے تھے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ یہ حقیقتیں ہیں اور حقیقتوں کو مانا کر حقیقتوں کو مانا کر آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو یہ حقیقت ہے بولیے 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 آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے حقیقت ہے اور میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں چلیں کچھ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا اور کچھ کے حوالے اب کر دیتا ہوں اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں حضرت انس راوی ہیں اور پاس میں حضرت علی کھڑے ہیں مولا علی کھڑے ہیں علی کو ماننے والے بولیں 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 پاس میں حضرت علی کھڑے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ
علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ بولو 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 بولو، جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ میں یہ جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں اور کیا کرتا ہوں جیسے میں نے توحید سے شروع کیا کہ توحید کا منکر رب کا گستاخ ہے، توحید کا منکر رب کا گستاخ ہے۔ آپ اپنے عقائد کے جملے معاشرے میں عام کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میری نہ معلوم اور کتنی زندگی ہے، کتنی صحت ہے، میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں آپ میں جملے کہ اپنے عقائد کے جملے زبان زد و عام کریں، اپنے عقائد کے جملے ایک ایک بچے کو پکوائیں، یاد کریں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہمارا عقائد قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جنت میں سبھی جوان ہوں گے، پھر بزرگ کہاں سے آ گئے؟ جو جوانی کے عالم میں دنیا کو چھوڑے گا اور جنتی ہوگا ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، ان کے سردار، اور جو بڑھاپے کے عالم میں رخصت ہوں وہ بزرگ ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، بلکہ اگلا جملہ عرض کروں، جنت میں سب کو اللہ حضرت یوسف والا حسن عطا کرے گا۔ اور بزرگوں کو سفید ریش جو بیٹھے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دوں جنت میں 70 حوریں ملیں گی، جنت میں 70 حوریں ملیں گی، اور آپس میں جھگڑیں گے، اس کے پاس میں نے جانا ہے، اس کے پاس میں نے جانا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک گل یاد رکھیو جڑی ہے ایتھے علی ہے نا بھی ملے گی، اے جڑی ایتھے علی ہے، میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا، حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں ہے، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے جڑی ایتھے علی ہے بھی ملے گی۔ ایک بابا جی سٹیج تے بیٹھے سن، وہ کہ اندر اس سختی نے جان نہیں چھڑی، اگلا جملہ بھی عرض کر دوں، وہ جو یہاں والی ہے یہ ان 17 کی سردار ہوگی، یہ ان 17 کی، ہاں اسے جا کے قاضی کا پیغام دے دو، غیبتیں چھوڑ دے اگر 17 کا سردار بننا۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور خواتین کے لیے بھی انتظام ہے تو عرض کروں کہ غیبتیں چھوڑ دیں اگر 17 کا سردار بننا ہے، گلے شکوے چھوڑ دیں اگر 17 کا سردار بننا ہے، ناشکریاں چھوڑ دیں۔ میں جدوں دی اس گاڑی چاہیے میں سکھ ویکھے ہی نہیں، ناشکریاں چھوڑ دیں اگر ان 17 کا سردار بننا ہے۔ ادھر دی ادھر لانیاں نے تے ادھر دی ادھر لانیاں نے تے کہہ دیتا بھی اے میں تنوں پی دس دیاں تے گل اگے دسی نا، تے او گل دوجے پنڈ بھی پہنچ جانی ہے تے نال اے بھی پہنچ جانی ہے بھی اگے دسی نا، میں تنوں دسی نا، ٹھیک ہے؟ گھبرائے تے نہیں ہو؟ ہائے ہائے جی صاحبان توجہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی کو فرماتے ہیں پیارے آقا تجھے بزرگوں کے سردار دکھاؤں، جنت کے جو بزرگ ہوں گے ان کے سردار۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی یار، اور توجہ توجہ، میں نے عرض کیا میں عقائد پہ بات کہنے کا عادی ہوں، جی یا رسول اللہ دکھائیے۔ پیارے آقا نے اپنے چہرے مبارک یوں اٹھایا، اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے، ابو بکر و عمر آ رہے، پیارے آقا انگلی کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، آ رہے ہیں، آئے جا رہے ہیں۔ اچانک سے پیارے آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، وہ دونوں شخصیات بھی، حضرات شیخین بھی مسکرا رہے ہیں۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آ گیا، ناراضگی، غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر پریشان ہو گئے، لیکن آتے رہے، چلتے رہے، کیونکہ آ رہے تھے اسی جانب۔ قریب آئے، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، پھر اچانک آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔
توجہ، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا خوش ہوا میرا من، پھر میں نے تم میرے کچھ فاصلے پر اور تمہارے اور اپنے درمیان شیطان کو دیکھا، تو مجھے اس وقت غصہ آیا اور وہ شیطان رب سے ہاتھ جوڑ کر ایک معافی مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر رب سے ایک التجا کر رہا تھا، مولا تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں، میرے نصیبے میں دوزخ ہے میں جانتا ہوں، میں جہنم میں پھینکا جاؤں گا، جہنم کا ایندھن بنوں گا میں جانتا ہوں، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا، جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے۔ حضرت ابو بکر نے یہ جملے سنے، حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے دامن پہ، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے اسلام پر نچھاور کر دیا، یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک قوم آئے گی، آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی، اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں گے، قرآن کے معنی بدل دیں گے، اور تم دونوں کو وہ گالیاں دیں گے، تم دونوں کی توہین کریں گے، لیکن ابو بکر جو چپ رہے تھے، میں اگلی کہنا ہے دعا بھی رہن دیو میں انج نکل جانا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، تم سے بغض رکھنے والے ہوں گے تو تم سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے، محبت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بنا دیکھے تم سے محبت کریں گے، جو بنا ہوش میں بیٹھنا، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو تجھ سے بے لوث محبت کریں گے، تم انہیں دو گے کیا؟ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر و عمر سے کہ جو بنا دیکھے تم سے محبت کریں گے۔ میں نے تجھے جب سے جملہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، یقین جانے انوار الصحابہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے جب سے یہ پڑھا ہے میں تو ایسا سکون میں ہوں، ایسا مزے میں ہوں۔ ابو بکر تم انہیں دو گے کیا جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، خوش ہوئے نا حضرت ابو بکر، اور خوش ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے۔ آئے ہائے، میرا یہ جملہ سن کر یہیں پر بیٹھے ہوئے ابھی ہم اپنے نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو بنا دیکھے میرے لیے محبت کرے، میرے سے محبت کرے، میرے تحفظ کے لیے بولے، میرے تحفظ کے لیے لب کھولے گا، جو بنا دیکھے میرے لیے کام کرے گا، میری عزت کے لیے کام کرے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں ابو بکر اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اس بندے کے نام کر دوں گا۔ عمر رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ، حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے آدھی نیکیاں دی ہیں میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں کہا کرتا ہوں لوگوں سانو تے ابو بکر دی کو نیکی کافی، سانو تے ابو بکر دی کو نیکی کافی ہے۔ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ خوش ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ محبوب یہ معاہدہ لکھ لو، یہ معاہدہ لکھ لو، یہ معاہدہ لکھ لو، کل جب حشر کا میدان سجے گا وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر و عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ان کی عزت و ناموس کے لیے بولتا رہا ہوگا، کام کرتا رہا ہوگا، میں اللہ خود یہ معاہدہ اس کے نام اعمال میں رکھ دوں گا۔ یہ حقیقت ہے، او بولو نا یارا، بولو نا، یہ حقیقت ہے۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں صحابہ، یہ حقیقت ہے، اور وہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، رب ان سے راضی ہے، یہ حقیقت ہے، آل بیت پاک ہیں، یہ حقیقت ہے، بولیے نا بولیے نا بولیے نا، آل بیت حق ہیں، یہ حقیقت ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو سب کو مانے، لوگ کہتے ہیں یہ منکر ہیں، جو اپنی مرضی کے بندے چن لے، شخصیات چن لے، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، بندہ کہتے ہیں یہ مومن ہے۔
مومن اسے کہتے ہیں جو سب کو مانے، اور منکر اسے کہتے ہیں جو انکار کر دے، جو یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، اور ہمارے اکابرین نے یہی تعلیم دی ہے۔ حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا سارے حق ہیں، صحابہ بھی حق ہیں، ازواج بھی حق ہیں۔ ایک جملہ آگے لیکن تھوڑی سستی کہہ رہی ہے کہ رہن دے جی، رہن دیاں جی، رہن دیاں رہن دیاں۔ اچھا بڑی عجیب جی بات ہے، میں عرض کر رہا نا کہ اپنے جملے معاشرے وچ رواج دیو، اپنے جملے معاشرے وچ رواج دیو خدا را۔ آل بیت، یہ جو آواز آئی ہے آل بیت، آل بیت کسے کہتے ہیں جی؟ بولیے نا، کسے؟ بیت گھر، اہل والے، اتنا تو سارے نو پتہ ہے، لیکن میں ایک جملہ بڑا لطیف جو جملہ تواڈے حوالے کرنا چاہنا۔ آپ کے گھر میں باورچی خانہ ہے، کچن ہے، اسے بیت نہیں کہتے، اسے بیت، واش روم ہے اسے بیت نہیں کہتے، سٹور ہے اسے بیت نہیں کہتے، گراج ہے اسے بیت باتا یبیتو بیتن۔ آپ کے گھر میں جو بیڈ روم ہے نا اسے بیت کہتے ہیں۔ بڑا لطیف سا معنی کر رہا ہوں، حساس انداز میں کر رہا ہوں۔ باتا یبیتو بیتن، آپ کے گھر میں جو بیڈ روم ہے نا اسے، اور جو بیڈ روم میں رہتے ہیں نا وہ اہل بیت، وہ اہل بیت ہوتے ہیں، وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور اگر معنی میرا سمجھ نہیں آیا تو ایک اور معنی تیرے حوالے کر داں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اور میرا یہ آخری جملہ ہوئے گا، تیاری رکھیو تسی بھی اپنی جان دی تے میں بھی چلے ہاں انشاءاللہ، باقی گلنا پھر کریں گے۔ اتھے آنا ہے میں جی ہاں چیمہ کلیئر انشاءاللہ 27 اکتوبر نو، 27 نومبر نو، 27 اکتوبر بھی ہے کدھر۔ اچھا توجہ، میرا ایک آخری جملہ یاد رکھنا اللہ ہے، اور انشاءاللہ تسی یاد رکھو گے کہ قاضی نے جملہ تو آڈی خدمت اچھ پیش کیتا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، جنہوں سمجھ آیا، ہضم نہیں کرنا جملہ میرا، اوے توجہ ادھر میرے بلوے، ایک گل میں بھی کہہ رہا ہوں کافی دیر تو بھی تو اڈی آواز نہیں آ رہی۔ توجہ صاحبان توجہ، جب حضرت یوسف کی قمیض کو زلیخا نے پکڑا، قمیض پھٹی نہیں، پھٹنا کیا ہوتا ہے، قمیض پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا وہ ٹکڑا، قمیض کا وہ حصہ، حضرت یوسف کی قمیض کا وہ حصہ جسے زلیخا نے پکڑا، وہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگانا نبوت کے لباس کو، ناپاک نیت سے ہاتھ لگانا نبوت کے لباس کو، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب یہ حصہ نبوت کے لباس کے ساتھ جڑا رہے۔ عائشہ کتنی پاک ہے جسے نبوت کا لباس بنا دیا، جسے اپنے محبوب کا لباس بنا دیا ہے۔ ارے اگلا جملہ سن، حضرت یوسف کو ایڈے کرسیاں تے بیٹھے نے، چلو بیٹھے رہو، ابھی کی کرنا ہے کرسی تو اٹھا کے۔ حضرت یوسف کو، لیکن دکھ تے ہوئے گا نا، حضرت یوسف کو میرے مولا نے ایک لمحے کے لیے زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ حضرت یوسف کو ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ جڑا چپ رہے گا او ہوئے گا۔ یوسف کو زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا، اپنے محبوب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیا۔ زندگی میں آخری لمحات تک گود عائشہ
بستر عائشہ اور رحلت کے بعد حجر عائشہ. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقتوں کو مانا کیجئے، فساد نہیں پڑے گا معاشرے میں. حقیقتوں کو مانا کیجئے، معاشرے میں فرقہ واریت نہیں ہوگی. اور یہ عقائد ہیں، ان عقائد کو معاشرے میں پھیلائیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.